بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کی قدر و قیمت اور اس کا صلہ۔ حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے۔ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے کہ اس کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ عن سہل بن سعد قال ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منهم الصائمون یوم القیامة لا يدخل منه احد غیرهم یقال این الصائمون فیقومون لا يدخل منه احد غیرهم فإذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ باب الریان جس میں صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، اور روزہ میں جس تکلیف کا احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے اور جو روزہ دار کی سب سے بڑی قربانی ہے، اور وہ ہے اس کا پیاسا رہنا، اس لیے اس کو جو صلہ اور انعام دیا جائے گا اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور غالب پہلو سرابی کا ہونا ہے۔ اسی مناسبت سے جنت میں روزہ داروں کے لیے داخلے کے لیے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا ہے اس کو باب الریان کہا جاتا ہے، جس سے روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، اور آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، جس کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ کا روزہ بس میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ کا روزہ بس میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ دوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ صدقت یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔